علیکم عزیز طالبات، آج ہم سال دوم اردو لازمی کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز صنف سخن کے لحاظ سے سوانح ہے۔ سوانح سانحہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں روداد، احوال یا کیفیت۔ یوں سوانح عمری کے معنی ہوئے کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت، کسی شخص کی زندگی کے احوال یا اس کی سرگزشت۔ عزیز طالبات، یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے احوال ہی بیان ہوئے ہوں گے۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا صاف دکھائی دے رہا ہے، جو غلط ہے کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ سلطنت بنو امیہ کے 8ویں فرمانروا ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بہت عرصے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ طالبات، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت 610 عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تقریباً 570 عیسوی میں تشریف لائے۔ 610 سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، 632 تک گیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، جو 632 سے شروع ہو کر 661 تک جاتا ہے۔ 4 خلفائے راشدین آئے۔ خلفائے راشدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد خلفائے راشدین کا دور، اور اس کے بعد سلطنت بنو امیہ کے پہلے فرمانروا امیر معاویہ کا دور آتا ہے، جو 661 سے سٹارٹ ہو کے 680 تک جاتا ہے۔ امیر معاویہ پہلے فرمانروا ہیں سلطنت بنو امیہ کے، اس کے بعد یزید دوسرے، معاویہ تیسرے، مروان چوتھے، عبد الملک پانچویں، ولید چھٹے، سلمان ساتویں اور عمر بن عبدالعزیز آٹھویں۔ عزیز طالبات، یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جن کے بارے میں یہ سبق ہے۔ ان کا دور 717 سے شروع ہو کر 720 یعنی تقریباً 2.5 سال پر مشتمل ہے، لیکن اپنے اسی 2.5 سالہ دور خلافت میں انہوں نے اپنی سلطنت میں بے شمار اصلاحات مرتب کی، جو تاریخ کے سنہری لفظوں میں لکھی گئی ہیں۔ عزیز طالبہ، سبق کا مطالعہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور اس کے بعد ہر پیراگراف کے سائیڈ پہ اپنے لفظوں میں لکھ دیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئے۔ ہر پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور جو آپ کو سمجھ آئے وہ اس پیراگراف کے سائیڈ پر اپنے لفظوں میں لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ پہلا پیراگراف جیسا کہ یہ میں نے لکھ دی ہے کہ علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین سے یہ واقعات علامہ شبلی نعمانی نے لیے، اور ان میں ابن جوزی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق اور عدل و انصاف پر مبنی واقعات کو خاص طور پر نقل کیا تھا، جو حضرت علامہ شبلی نعمانی نے لے لیے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ مثالی تھا۔ پہلے پیراگراف میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیمس کا ایک عیسائی تھا جس نے دربار میں آ کے یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عیسائی کا موقف تھا کہ یہ زمین اس کی ہے، لیکن عباس کا کہنا تھا کہ یہ زمین اس کے والد نے اسے دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دونوں کے باتیں سنی اور اس کے بعد فیصلہ عیسائی کے حق میں دے دیا، یعنی
مسلمان ہونے کی حیثیت سے عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی حمایت نہیں کی بلکہ عیسائی کی حمایت کی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سلاطین بنی امیہ ناجائز کارروائیوں کو مٹایا۔ ان کی ناجائز کارروائیاں کیا تھیں کہ وہ ناجائز طور پہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور اس طرح ان کی زیادہ سے زیادہ جاگیریں بن گئیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی اور حقداروں کو ان کی زمینیں لوٹا دی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حقداروں کو ان کی زمینیں واپس لوٹائیں تو ان کے خاندان والوں نے ان کی پھوپھی ام عمر کو ان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا کہ قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ یوں وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ ام عمر کی سفارش کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہی نافذ کیا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اپنی جاگیروں سے متعلق بھی انہوں نے دوسروں کی جاگیروں سے متعلق ہی فیصلے نہیں کیے بلکہ اپنی جاگیروں سے متعلق بھی اسی طرح کے فیصلے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بلا کے کہا کہ پوچھا کہ وہ اپنی زمینوں کے بارے میں کیا کریں، تو بیٹے سے رائے طلب کی گئی تو بیٹے نے کیا جواب دیا کہ اگر آپ نے اپنی زمینیں واپس نہیں کی تو آپ کا شمار بھی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں بھی میں نے لکھ دی ہے سائٹ پہ، جو مجھے پڑھنے کے بعد بیسک پوائنٹس ملے ہیں کہ ان کے غلام مزاحم ان کا غلام تھے جنہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر زمینیں آپ نے حقداروں کو لوٹا دیں تو آپ کے پاس کیا رہے گا، تو آپ کے بال بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ان کا اللہ مالک ہے، اور پھر اپنے بیٹے عبد الملک کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ آپ جلد از جلد اپنی زمینیں حقداروں کے حوالے کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا دن دیکھنا نصیب ہی نہ ہو۔ اگلے پیراگراف میں کیا ہے کہ سلیمان، جو ابن سلیمان تھے، ان کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بہت محبت تھی، لیکن زمین کے معاملے میں ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا کہ ان کی زمینوں کو غریبوں میں لوٹا دیا اور حقداروں کو لوٹا دی ان کی زمین۔ پھر اگلے پیراگراف میں کیا ہے کہ بدعتوں کا خاتمہ کیا اور اظہار رائے میں آزادی دی۔ سلطنت بنو امیہ میں یہ رواج تھا کہ ایک تو عام عوام کی زمین کو، جو بنو امیہ کے شہزادے تھے وہ اپنی زمین سمجھتے تھے اور اس پہ غاصبانہ قبضہ کر کے وہ اپنے نام لگوا لیتے۔ دوسرا، کسی کو رائے دینے کی آزادی نہیں تھی، یہ آزادی انہوں نے دلوائی عبدالعزیز نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ اس کے بعد ایک مسلمہ اور عیسائی کا واقعہ آتا ہے جس میں جو عیسائی ہے وہ کھڑا ہو کے اپنی دربار خلافت میں کھڑا ہو کے اپنا موقف بیان کرتا تھا، جبکہ مسلمہ بنو امیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بیٹھ کے مقدمہ سنتا تھا۔ تو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی علیہ السلام نے مسلمہ کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی عیسائی کے برابر کھڑا ہو کے فیصلہ سنے۔ آگے ہے عیسائی اور یہودی سے کیسا سلوک تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے مہمان بننا پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ اگر کھانا کھاتے تو اس کی قیمت ادا کرتے اور وفات کے وقت
اپنے مقبرے کے لیے زمین پسند کی تو اس کی بھی قیمت ادا کی۔ اگلا ہے جناب کہ انہوں نے اصول مساوات اور جمہوریت کو قائم کیا، یعنی معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ کس کا لحاظ رکھتے تھے؟ مساوات اور جمہوریت کا، اور عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا وہیں سے کھاتے تھے۔ عزیز طالبات، آپ کو بتاتی چلوں کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے دور خلافت سے پہلے، جب تک انہیں خلافت نہیں ملی تھی اس سے پہلے، مشہور ہے کہ یہ اس قدر لاڈلے تھے کہ ہر روز یہ پوشاک بدلتے، اور ایک دفعہ جو پوشاک پہن لیتے وہ دوبارہ نہ پہنتے اور اس کے علاوہ جو عطر اور خوشبویات بہت استعمال کرتے، جہاں سے گزرتے وہ پورا علاقہ مہک اٹھتا۔ لیکن یہ سب کچھ تب تک تھا جب تک انہیں خلافت نہیں ملی تھی۔ خلافت ملنے کے بعد یہ ایک عام انسان تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کی عدل اور مساوات کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص مسجد میں لیٹا ہوا تھا، تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں سے گزرے تو ان کی ٹھوکر لگی اس شخص کو، تو وہ جھلا کر بولا کہ کیا تم پاگل ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز بولے نہیں۔ وہاں پہ ایک پولیس والا بھی تھا، اس نے کہا کہ میں اسے گرفتار کرتا ہوں، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں ہے۔ مراد ان کا عدل و انصاف عام لوگوں کے ساتھ بھی تھا اور خاص کے ساتھ بھی۔ سب سے آخر میں یہ ہے کہ وصیت کے حوالے سے مسلمہ سے مکالمہ ہے اس پیراگراف میں، کہ مسلمہ نے کہا کہ جب وفات پانے لگے تو مسلمہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے 1,00,000 دینار آپ کے نام کرتا ہوں، کوئی وصیت کر دیں۔ تو عبد الملک نے کہا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں جس کے لیے وصیت کروں۔ تو مسلمان نے کہا کہ میں 1,00,000 دینار آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کے بارے میں وصیت فرمائیے۔ تو فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ اور آخر میں جب وفات پائی تو 17 دینار چھوڑے، اور جن میں سے 7 ان کی تجہیز و تکفین میں لگ گئے، اور باقی دینار جو تھے وہ ان کے ورثہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور یہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی، اور جس کے بارے میں ہم واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس میں اب ہر پیراگراف کے آخر میں لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ واقعات کی ترتیب کیا ہے، پہلے کون سا واقعہ آیا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، اور اسی طرح ہر واقعہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ نہ صرف سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح میں یہ واقعات آپ کی مدد کریں گے، بلکہ خلاصہ لکھتے ہوئے بھی آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ شکریہ۔